عورت کی تعظیم تھا، کیونکہ اس وقت بھی ایک طبقہ ایسا تھا جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور جو آیت میں نے تلاوت کی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، اللہ نے جب مردوں کا ذکر کیا نا، بیٹوں کا، تو کہا کہ یہ آزمائش ہے، اور جب بیٹی کا ذکر کیا تو کہا یہ خوشخبری ہے۔ قرآن میں کہا گا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، اور پھر اس کا ذکر اس طرح کیا ظل وجہہ مسودہ، وہ جو چہرہ بناتا ہے، کہا وہ اپنے چہروں کو کالا کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کو بھی یہ پسند نہیں آیا کہ کسی کو بیٹی کی خوشخبری ملے تو وہ اپنا چہرہ بنائے، اللہ نے کہا وہ اپنے چہروں کو مسخ کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی تعظیم کیا ہے، اور پھر سورۃ النساء ایک پوری سورت اتاری ہے۔ آج ایک رونا نہیں ہے، آج تو ہمارے بڑے بڑی پڑھی لکھی فیملیاں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ بھی اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ دینے کو تیار نہیں ہیں، اور اگر کہیں پہ بیٹی کا حصہ آ جائے تو بھائی پہنچ جاتا ہے کہ پہنا تو کی کرنا ہے، لہذا مہربانی کر، میرے بڑے مسائل ہیں، تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ہم سب اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ وہ بھی نہیں ہوتے جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جب آپ ان کے وہاں تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں پر بھی بیٹی اور بہن کا اس معاملے میں گلا دبا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو اسلام سے منسوب کیا جاتا ہے وہ شادی کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کائنات میں کوئی عظمت والا نہیں ہے، عزت والا نہیں ہے، اور فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی ہو تو پھر بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارا نکاح علی سے کر دوں، کیونکہ معلوم تھا کہ بعض جاہل یہ کہیں گے بیٹی کا یہ حق نہیں ہے۔ بیٹی کا یہ حق ہے کہ اس سے پوچھا جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ اپنی بیٹیوں سے پوچھو کہ تمہارا بیٹے اس بچے سے نکاح کر دوں، تمہیں پسند ہے یا ناپسند ہے۔ یہ حق ہم دینے کو اپنی بیٹی کو تیار نہیں ہے۔ کتنے گھروں میں یہ حق ملتا ہے؟ یہ حق تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جو اس وقت کا، میں آج کی زبان میں کہتا ہوں، چیمبر آف کامرس ہوگا مکہ کا، بڑے تاجروں کی جو تاجروں میں سے ایک تھی، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا سامان لے کر تجارت کا گئے۔ پتہ چلا کہ عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، بزنس بھی کر سکتی ہے۔ پھر خلفائے راشدین، عمر بن خطاب، پوری دنیا کا حاکم، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، حیدر کرار، رضوان اللہ علیہم اجمعین، پوچھنے مسئلہ کس سے آ رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کے پاس، سیدہ حفصہ کے پاس، سیدہ عائشہ کے پاس۔ پتہ چلا کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی تھی، تو وقت کا خلیفہ آ کے پوچھ رہا ہے، امیر المومنین پوچھ رہا ہے کہ اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کر دیں، مہربانی کریں، ہمیں بتائیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ آج ہم اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دیتے اور اسلام کا نام لیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جب مذہبی ہماری تقریبات ہوتی ہیں یا ٹی وی پہ، کہ اگر کسی کی بیٹی یا بیوی یا بہن بیمار ہو جائے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر واقف ہے؟ کون اچھی لیڈی ڈاکٹر ہے؟ لیکن اپنی بیٹی کو لیڈی ڈاکٹر بنانے کے لیے میں تیار کیوں نہیں ہوں؟ اس پر کیوں پابندی لگاتا ہوں کہ وہ تعلیم حاصل نہ کرے؟ جب تم اپنی بیٹی کو لیڈی ڈاکٹر نہیں بناؤ گے، پروفیسر نہیں بناؤ گے، ٹیچر نہیں بناؤ گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا جو شعبہ ہے، مجھے فخر ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پولیس کے شعبے میں اور فوج میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں موجود ہیں۔ اس لیے کہ ایک عورت جب اپنا مسئلہ لے کے جاتی ہے، وہ اس کے لیے بڑی حیا مانے ہوتی ہے کسی مرد کے سامنے اپنی بات کو کرتے ہوئے، اور ایک عورت کے سامنے جب وہ بات کرتی ہے تو وہ عورت اس کا درد سمجھ سکتی ہے اور وہ اس کو اپنی بات بتا سکتی ہے۔
تو یہ تو قابل فخر ہماری بیٹیاں اور بہنیں ہیں جو ان شعبوں کے اندر ہیں، اور انہیں تقویت دینی چاہیے۔ اور ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، اس پر ہمارے انسانی حقوق والے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ راجہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، وزیر قانون ہے تو یہ مرکز کا معاملہ، میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے 10 کیس ایسے چیف جسٹس صاحب سلیکٹ کر دیں جن کو ذرا چوکوں میں لٹکا دیں۔ میں زیادہ نہیں کہتا۔ تم کہتے ہو اس درندے کا حق ہے جو 7 سالہ زینب کے ساتھ ریپ کرتا ہے، زینب کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس کی مرتبہ تمہیں انسانی حق یاد آ جاتا ہے جو 3 سال کی بچی سے زیادتی کرتا ہے، اور اس درندے کو سزا دیتے ہوئے کہتے ہو جی اس کا انسانی حق ہے، جی اس سے انسانی حق بڑا مجروح ہوگا۔ کیا اس بیٹی کا کوئی انسانی حق نہیں ہے؟ نور مقدم کا کوئی انسانی حق نہیں ہے؟ جس طرح اس کو ذبح کیا گیا، کیا اب بھی اس میں کچھ چاہیے تھا؟ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی چلان ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا جو نظام عدل ہے، جسٹس صاحبہ بیٹھی ہیں، معافی کے ساتھ چاہتا ہوں، اس میں اس معاملے میں بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کون سا باپ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جتنا ماڈریٹ بھی باپ ہو جائے، جتنا ماڈریٹ بھی بھائی ہو، جب اہل محلہ کہتے ہیں نا ایدی بہن نو چھیڑیا سی ہو، وہ ایسے سر کی بجائے ایسے سر کر کے نکلتا ہے۔ آپ کے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ کیس اس لیے سامنے نہیں آتے کہ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا پھر تو تیرا رشتہ ہی کتنا نہیں ہوئے گا، بھائی کہتا ہے بہن میں پھر باہر کیسے نکلوں گا۔ معاشرے کو اویئرنس دینے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب پڑھتے ہیں یا ٹی وی میں آتا ہے کہ 6 ماہ پہلے کسی نے زیادتی کی تھی اور وہ بچی اب پولیس کے پاس پہنچی ہے۔ آنا چاہیے اور اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اس باپ کو سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے چلنا چاہیے، کیونکہ اگر بیٹے کا کوئی برائی کر کے آتا ہے تو باپ تو تھانے میں، کچہری میں، جیل میں اس کا پرسو کرنے جاتا ہے، اور بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو آپ سر جھکا لیتے ہو۔ اس باپ کے لیے سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے جانے کی ضرورت ہے کہ میں ظلم کے خلاف نکلا ہوں اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ دین اسلام کی تعلیمات ظلم پر مبنی نہیں ہیں، رحمت پر مبنی ہیں۔ یہ بیٹی وہ ہے، ایک صحابی نے قبل از اسلام کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے کہ جی میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا تو اس طرح اللہ نے مجھے بیٹی دی اور میری بیوی نے چھپا لی، چونکہ اس وقت ایک طبقہ تھا جو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ تو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اب باپ تجارت کرتا تھا، باہر جاتا تھا مزدوری کے لیے، جب باپ گھر آتا تو وہ ساتھ والے محلے کسی گھر میں چھپا دیتی بیٹی، اور اگر وہ بیٹی آتی بھی تو وہ کہتی یہ محلے دار ساتھ والوں کی ہے، یا اس طرح۔ اب وہ جب 7-8 سال کی ہو گئی، بڑی ہو گئی، تو ایک دن اس نے کہا کہ یہ تیری بیٹی ہے۔ اب یہ باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے، اب اسلام میں داخل ہو گیا ہے، کہ میں اپنی بیٹی کے لیے گڑھا کھود رہا تھا اور وہ مٹی میرے کپڑوں پہ پڑ رہی تھی اور میری بیٹی اس مٹی کو میرے کپڑوں سے جھاڑ رہی تھی۔ میں اسے زندہ دفن کرنے کے لیے وہ زمین کھود رہا تھا اور وہ میرے کپڑے صاف کر رہی تھی کہ میرے باپ کے کپڑوں کے اوپر مٹی گر گئی ہے۔ یہ واقعہ سنتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ میں کہا کرتا ہوں جس بیٹی کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روئے ہوں، ان کے آنسو بہے ہوں، اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو اور کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ معاشرے کے اندر ہمیں جگانا ہوگا۔ اس وقت یہ ایک آلہ آ گیا ہے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ ایک فیکٹر وہ فحاشی عریانی کا بھی ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، پیمرا کو بھی کہتے ہیں، باقی جگہ بھی، آپ کے پڑوسی ملک سے چیزیں ایسی پھینکی جاتی ہیں جس کا میں یہاں تصور بھی نہیں کر سکتا آپ سے بات کروں، کہ باپ بیٹی کے ساتھ خراب ہو گیا، بھائی بہن کے ساتھ خراب ہو گیا، یہ آپ کے ہاں چیزیں، اور یہ چیزیں عرب دنیا میں جہاں اردو نہیں سمجھی جاتی وہاں بین ہیں، ہمارے ملک میں چل رہی ہیں۔
اب ایک رکشے والا، ٹانگے والا، ریڑی والا وہ 2 بار 4 بار 6 بار جب دیکھتا ہے، ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذہن پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے. لیکن یہ ایک سبب ہے. اس کو لے کے میں نے یہ کہا تھا، میں پھر آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میڈیا کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت پوری عریا ہو کے مار روڈ پر آ جائے، پھر بھی دین مجھے حق نہیں دیتا، اسلام مجھے نہیں حق دیتا کہ میں اس کی طرف دیکھوں. ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، اس کو چھونا تو دور کی بات ہے. یہ ریاست کا کام ہے، اس نے اسے کس طرح واپس جو ہے لے کے جانا ہے یا کیا کرنا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. میں ریاست کو بتاؤں. اور میں دیکھتا ہوں لاہور پولیس کو، یہ روز لوگ پکڑ رہے ہیں. پچھلے دنوں محرم کے بعد میں مبارک اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی، باقی بھی، چونکہ محرم میں بہت لاہور پولیس نے بہت اچھا کام کیا. ہم سب نے، راجہ صاحب ہمارے کپتان ہیں پنجاب کے اندر. تو میں گیا تو اس وقت ڈوگر صاحب پریشان بیٹھے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی اس طرح ایک ماں بیٹی آئی ہیں میاں والی سے میرا خیال ہے، اور وہ رکشے والے نے، اور پھر ادھر ہی بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا سر الحمدللہ اللہ نے کامیاب کیا، یہ پکڑے گئے ہیں. اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کب وہ لٹکیں گے؟ کب ان کو سزا ہوگی؟ میں نے جیسے کہا صرف 10 لوگوں کو لٹکا دیجئے. میں نے تو ایک تجویز لکھ کر بھیجی چیف جسٹس صاحب کو. میں نے کہا جناب چیف جسٹس میری گزارش یہ ہے، جہاں ریپ ہو وہیں عدالت لگاؤ، 3 مہینے کا ٹائم مقرر کر دیں، سیشن کورٹ بھی سنیں، ہائی کورٹ بھی سنیں، سپریم کورٹ بھی سنیں، اور وہیں اس کو لٹکا دو. دیکھو رکتے ہیں کہ نہیں رکتے واقعات. جب ایک آدمی کو پتا ہے زینب کا واقعہ ہوا قصور کا، سزا ہوئی مجرم کو، کسی کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کو سزا ہو گئی؟ خدا کے لیے جب معاشرے تباہی کی طرف جا رہے ہوں تو اس تباہی کو روکنے. جب آپ کینسر کا مرض بڑھتا ہے تو ٹانگ بھی کاٹتے ہیں، ہاتھ بھی کاٹتے ہیں، آپ اس کے لیے ہر کام کرتے. اب یہ بڑھتا جا رہا ہے کینسر. بیٹیاں جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں. میں وہ شخص ہوں اللہ نے جس کو 2 بیٹیوں سے نوازا ہے الحمدللہ، اور میرے اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے. میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی پیدائش پہ اپنے بیٹوں سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا. اگر میں نے ان کے لیے 1 بکرا کیا تھا، اس کے لیے 2 بکرے ذبح کیے. لیکن جس دن یہ واقعہ ہوا نور مقدم والا، میری بیٹی میڈیکل میں پڑھتی ہے، میں اس کے احساسات دیکھ رہا تھا، ایک خوف کے. جب یہ واقعہ ہوا مینار پاکستان والا، میں اس کے جذبات دیکھ رہا تھا کہ وہ اور اس کی سہیلیاں کس قدر خوف میں مبتلا ہیں کہ ایک عام سڑک پہ جاتے ہوئے کوئی بھی کسی کا دوپٹہ کھینچے گا، اور پھر میں پہلے وکیل کروں گا، اور پھر ماشاءاللہ غریب آدمی تو وکیل بھی نہیں کر سکتا جو نظام عدل میں ہمارا. اور پھر جب دل چاہے سٹرائک ہو جائے گی، اور پھر اگر سیشن کورٹ سے ہو گیا تو ہائی کورٹ میں کون جائے گا؟ خدا کے لیے کچھ تو کیجئے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کے مقتدر علماء مشائخ نے مینار پاکستان کے واقعے کے بعد، نور مقدم کے واقعے کے بعد، ان واقعات کے بعد کہا ہے کہ حکومت، عدلیہ، خان صاحب بھی کہتے ہیں، وہ بیچارہ کوئی بات کہہ دے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے. ابھی یکساں نصاب تعلیم آیا، اس کے پیچھے ہم کیا ہے؟ یہ ان کو صرف وہاں عورت یاد آتی ہے. آئیں مہم چلائیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ بچیوں کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے. آئیں آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، ہر مسجد، ہر محراب و منبر آپ کے ساتھ ہوگا کہ بچیوں کو تعلیم دی جائے. ہر منبر و محراب آپ کے ساتھ ہوگا کہ عورتوں کو ان کے حقوق دو جو شریعت نے دیے ہیں، اور شریعت اسلامیہ سے زیادہ کسی نے عورت کو حقوق نہیں دیے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. سارے ادیان نکال لیں، ساری تاریخ نکال لیں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری آپ کی حیات طیبہ میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے کسی اپنی بیٹی بیوی کو مارا ہو. آج اس بیچاری کو حشر نشر کر دیتے ہیں، اور پھر مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی مولوی صاحب کو اس کا رستہ ہے. وہ مولوی بھی بیچارہ مجبور ہوتا ہے. آپ اپنی روایات کے پابند ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میری چند گزارشات ہیں ٹوٹی پھوٹی. میں پھر عرض کروں گا
اور بالخصوص اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کسی سے کمتر نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو کمتر نہیں بنایا ہے، آپ کوئی 2 نمبر کی شہری نہیں ہیں، آپ کو کمزور نہیں ہیں، اپنے آپ کو طاقتور سمجھو، اگر کوئی آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا ہاتھ توڑ دو۔ کیوں آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں؟ آپ یہ جو سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں یہ ہم سب کی عزت ہے، اگر آپ کی عزت کی طرف کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے تو اسے توڑ دے آپ اس کے ہاتھ کو۔ قانون جو ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے یہ نئی فورس سے بھی بن رہی ہیں، قانون بھی ہے، کال بھی کرنے کا سسٹم ہے، لیکن معاشرے کو یہ سمجھانے کے بھی سسٹم ہونا چاہیے۔ آج طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں بہت، میں نوجوانوں سے بھی اور نوجوان بیٹیوں سے بھی اور بیٹوں سے بھی کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے 1000% طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے۔ میں جب اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تھا ماضی میں، 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اور ختم کرتا ہوں میں، ایک یہ ڈی این اے، ہمارے اس وقت کے چیئرمین صاحب اور کچھ لوگ، ان کا خیال تھا کہ اس سے یہ فائدہ نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو ویٹو کیا اور دوبارہ اجلاس بلوایا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کی بنیاد پہ جج فیصلہ کرے، یہ جج کا اختیار ہے، اور الحمدللہ اب یہ اس کے پاس چلا گیا۔ طلاق پہ بھی میں نے کہا کہ ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے کہ 3 طلاق جو بیک وقت دے اس کے لیے تعزیر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ خلاف شرع ہے، سنت کے خلاف ہے 3 طلاق جو ہے، اس کو سزا دو، کیونکہ تعلقات قائم ہوتے ہیں، دفتر میں ہو جائیں، فون پہ ہو جائیں، سوشل میڈیا سے ہو جائیں، بغیر سوچے سمجھے نکاح ہوتا ہے اور 15 دن بعد طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو بہت معافی چاہتا ہوں، یہ چند گزارشات تھی، اور پھر آخر میں ایک بار پھر لاہور پولیس کا، بالخصوص ڈوگر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ جو آج انہوں نے یہ اجتماع رکھا ہے، تقریب رکھی ہے، سیمینار رکھی ہے، اس کی سفارشات میں آپ کو اپنی طرف سے، پاکستان علماء کونسل کی طرف سے، علماء کی طرف سے یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ جہاں ہمیں آپ کہیں گے ہم آپ کے آگے پہلے کھڑے ہوں گے، محراب و منبر آپ کے ساتھ ہے۔ ہم نے پچھلے سے پچھلا جمعہ بھی اسی پہ پڑھایا ہے کہ خالی عورت کو حجاب کا حکم نہیں ہے، مجھے بھی اللہ نے یہ کہا کہ اپنی نظریں نیچی رکھوں۔ مرد کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے کہ یہ اس نے پہنا کیا ہوا ہے اور اس کی حیت کیسی ہے؟ یہ اختیار بھی اللہ نے مرد کو نہیں دیا، یہ بھی غیر شرعی ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، السلام علیکم۔